ہر نبی پر کچھ نہ کچھ نازل ہوتا رہا، کتاب کی شکل میں یا کتابچوں کی شکل میں، یا بڑی کتاب یا چھوٹی کتاب۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی نبی کو اللہ نے چھوٹی سی کتاب دی، اس کو صحیفہ کہیں گے، اور کسی نبی کو بڑی کتاب دی، اس کو کتاب کہیں گے، جیسے تورات، جیسے انجیل۔ اور آخری کتاب جو انسانوں کے لیے اللہ نے اتاری وہ قرآن۔ ان کتابوں اور اس قرآن میں فرق بہت سارے ہیں۔ ان فرقوں میں سے ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ان کتابوں کو محفوظ رکھنے کا اللہ نے کوئی سسٹم نہیں رکھا، اور اس کتاب کو محفوظ کرنے کا ایسا نظام بنایا کہ آج تک اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی، اور اگر کر کے دیکھی جائے گی تو نہیں چلے گی۔ وہ اس کتاب کی حفاظت کا ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے اب اس میں کتاب میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور پچھلے 1400 سال کی تاریخ میں بار بار ایسا ہوتا رہا ہے کہ کوششیں کی گئی نقلی قرآن لانے کی، کوششیں کی گئی اس قرآن کو بدلنے کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، ہو بھی نہیں سکے گی۔ دنیا کی کسی کتاب کو زبانی یاد نہیں کیا جاتا، قرآن کو زبانی یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب کو ریکارڈ کرنے کا وہ سسٹم نہیں تھا جو قرآن کو ریکارڈ کرنے کا سسٹم تھا۔ یعنی جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیک وقت 3 انتظام کرتے تھے۔ نمبر خود یاد کرتے، نوٹ کراتے، صحابہ کو یاد کراتے، یہ 3 کام، اور اس کا پھر اسی قرآن کو نمازوں میں پڑھتے تو صحابہ اس کو سنتے تھے۔ لیکن اس کے مقابلے میں باقی دنیا کی کسی کتاب کے لیے ایسا سسٹم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تورات اور انجیل کے نام پر جو کتاب ہے وہ تورات اور انجیل نہیں ہے، وہ بائبل ہے۔ تورات اور چیز ہے، انجیل اور چیز ہے، بائبل اور چیز ہے۔ یعنی ہم بہت اطمینان کے ساتھ، ہم ہی نہیں ان کتابوں کے ماننے والے بھی یہ مجبور ہیں کہنے کے لیے کہ وہ اوریجنل تورات، وہ اوریجنل انجیل دنیا میں اب کہیں نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں قرآن محفوظ ہے، اور جس انداز سے نازل ہوا تھا اسی انداز سے محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو بھی نہیں سکتی۔ اس قرآن کے ساتھ امت کا رویہ کیا ہے؟ ایک زمانے میں قرآن کے ساتھ امت کا رویہ یہ تھا کہ قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی تفسیریں کرنا اتنا زیادہ تھا کہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امت مسلمہ قرآن سے اتنی دور جا چکی ہے کہ پڑھنا بھی نہیں ہے، تلاوت بھی نہیں ہے، تفسیر بھی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی قائم نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن کا ہمارے ذمہ کیا حق ہے، تو پہلا حق یہ ہے کہ ہم یہ یقین کر لیں کہ اب دنیا میں ہدایت والی کتاب صرف ایک ہے، وہ ہے قرآن۔ دوسرا حق یہ ہے کہ یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تیسرا حق یہ ہے کہ یہ پڑھنا آتا ہو۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو مسلسل تلاوت کرنی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے صرف ورڈ پڑھے جائیں اور اس پر اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے اجر ملے گا، صرف قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس بغیر سمجھے بھی اگر اس کو پڑھتے رہیں گے اس کے فائدے بھی ہوں گے، اس کے اثرات بھی پڑھیں گے، ایمان میں پختگی آئے گی، اخلاق میں تبدیلی آئے گی، مزاج بدلے گا، صرف پڑھنے سے، صرف تلاوت کرنے سے، چاہے آدمی سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ خالی الفاظ پڑھنے سے کیا ہوگا، تو یا تو وہ قرآن کے حقائق سے واقف نہیں ہے، قرآن کے ساتھ امت کا جو تعلق ہے اس سے واقف نہیں ہے، یا ناقص علم ہے، یا کوئی اور خرابی جس کی بنا پر آدمی یہ سوچنے لگے کہ صاحب قرآن کو دیکھنے سے کیا، قرآن کو خالی الفاظ کو پڑھنے سے کیا ہوگا۔ قرآن بغیر سمجھے بھی اگر تلاوت کی جائے گی تو یہ قرآن گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ جو شخص مشکلاً تھوڑا تھوڑا قرآن تلاوت کر سکتا ہے، اور جب مسلسل تلاوت کرے گا تو انسان گمراہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کے امت مسلمہ کے ذمے تقریباً 10 حقوق ہیں۔ ان 10 حقوق میں سے 5 حقوق کا تعلق صرف ذہن کے ساتھ ہے، اس میں صرف ماننا ہے، اور 5 حقوق کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ 5 حقوق جن کا تعلق انسان کے ذہن کے ساتھ ہے وہ یہ یقین رکھنا ہے کہ قرآن کتاب حق ہے، قرآن پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جبریل کی طرف سے آئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ نے اس کو ریکارڈ کرایا۔ قرآن کو دنیا کی سب سے باعظمت کتاب یہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کبھی تبدیل نہیں ہوگا، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ یہ تو تمام ذہن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور عملی طور پر جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھے۔ اس میں عمر کا تقاضا، بڑھاپے کا تقاضا یا بزی ہونے کا کوئی تقاضا چلنے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنا سیکھیں۔ جب قرآن پڑھنا آ گیا تو یہ پہلا حق ادا ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن کا حق ہے قرآن کی تلاوت مسلسل کریں، اور اس میں ہم سب کوتاہیوں کا شکار ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا جو حق ہے وہ تقریباً ہر طبقے سے چھوڑ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آئیں، جیسے صحابہ کے یہاں تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تو مشہور ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے۔ امت کے بے شمار افراد ایسے رہے ہیں کہ جن کی تلاوت بہت زیادہ رہی ہے۔ تو پہلا حق ہے تعلیم قرآن، دوسرا حق ہے تلاوت قرآن۔
تیسرا حق ہے فہم قرآن، قرآن کو سمجھنا ہے، اور چونکہ قرآن عربی زبان میں آیا اس لیے عربی زبان ہی کی روشنی میں اس کو سمجھنا ہوگا۔ تو جو عربی جانتے ہیں ان کو تفسیروں کی شکل، اور جو عام مسلمان ہیں ان کو تفسیروں کی مجلسوں میں، درس قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنا ہوگا تاکہ قرآن کو وہ سمجھیں۔ تو فہم قرآن تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کرنے کی، اس پر عمل کرنا ہے، اور جو چیزیں حرام کی ہیں قرآن نے اس کو بچنا ہے۔ اور آخری پانچواں حق جو ہے وہ قرآن دوسروں تک پہنچانا ہے۔ قرآن میں اللہ یہ فرما رہے ہیں، یہ میری ذمہ داری بھی ہے کہ میں اس پر عمل کروں، میں آپ تک بھی یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ تعلیم قرآن، تلاوت قرآن، فہم قرآن، عمل قرآن اور تبلیغ قرآن، یہ 5 قرآن کے حقوق ہیں، اور ان 5 حقوق میں بہت زیادہ کوتاہی اس وقت ساری امت میں پائی جا رہی ہے۔ اس کو بھی قرآن نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال رسول، اور نبی کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم نے اتخذ القرآن مہجورا، قرآن چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ افسوسناک واقعات پائے جاتے ہیں کہ گھروں میں قرآن ہوتا ہے، وہ گھر میں رکھتے ہیں کہ بجائے کہتے ہیں مسجد میں لے جا کر رکھیں گے، یہاں کون پڑھے گا؟ اور کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ مسجد میں کوئی نہ کوئی پڑھے گا، کہ جناب جب ہم خود پڑھنے کو تیار نہیں تو دوسرے سے کیوں امید رکھیں گے وہ پڑھے گا؟ بلکہ بعض گھروں میں ایسا پایا گیا کہ گھر کے بزرگ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ چلے گئے تو بعد کی نسل نے سوچا قرآن پڑھا ہوا ہے یہاں، خواہ مخواہ بے ادبی ہو رہی ہے، لہذا ہم لے جا کے مسجد میں رکھیں گے، وہاں کوئی اور پڑھے گا تو ہمارے ابا جان کو ثواب ملے گا، تو ہم کسی اور کے قرآن پڑھنے پر ثواب کی امید رکھیں گے، خود نہیں پڑھیں گے۔ یہ اسی کی ایک شکل ہے کہ قرآن کے ساتھ امت دور ہوتی جا رہی ہے۔